اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ماہ مبارک رجب میں پروردگار عالم سے اہل بیت ہمیں گفتگو کرنا سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بارگاہ الہی میں اس طرح انسان دعا کرے، خدا سے گفتگو کرے کہ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں ہر خیر کی، یعنی ہر اس چیز کے لیے کہ جو میری ہدف خلقت ہے، میرے لیے باعث سعادت ہے، دنیاوی اور اخروی طور پر پروردگار عالم سے میرے تقرب کا باعث ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، ہر شر میں پروردگار عالم کے غضب سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اس سے امان مانگتا ہوں۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات کہ جو بہت تھوڑے سے عمل کے مقابلے میں، مختصر سی اطاعت کے مقابلے میں بے تحاشا عنایات اور کرم کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان کتنا ہی بندگی کو، اسباب بندگی کو استعمال کرتا ہوا پروردگار عالم کی بارگاہ میں عجز اور اس کی بارگاہ کے اندر عاجزی کا اظہار کرے، اس ذات وحدہ لا شریک و لا محدود کے سامنے کتنا ہی انسان بندگی کر لے، وہ بندگی مختصر ہی ہوتی ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ مختصر سی بندگی کے مقابلے میں ہمیں حیات ابدی کے اندر کثیر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ، اے وہ کہ جو اس کو بھی عنایت کرتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا، حتیٰ نہ فقط یہ کہ وہ سوال نہیں کرتا بلکہ اس ذات کو جانتا بھی نہیں ہے۔ ہم جب اس عالم کو دیکھتے ہیں، ہر کوئی اپنی نیاز کی، اپنی ضرورت کی چیزوں کو پا رہا ہے۔ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے غذا کے اسباب فراہم ہیں، اس کے لیے آغوش مادر فراہم ہے، ماں کی ممتا کو پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے مہیا کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ بچہ مانگ نہیں رہا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس پروردگار عالم کی اس دنیا سے فیض لے رہے ہیں اور یا تو اس کے منکر ہیں، اس سے سوال تو کجا اس کی معرفت بھی نہیں رکھتے۔ امام اس دعا میں پروردگار عالم کی صفت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اس سے مانگا جائے کہ جو اس کو بھی دیتا ہے، کہ جو اس سے نہ سوال کرتا ہے نہ اس کو جانتا ہے۔ تو اگر مرحلہ سوال پر آ جائے انسان اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے تو پروردگار عالم کتنا عنایت کرے گا کہ جو پروردگار نہ مانگے دے رہا ہے، مانگنے پہ کتنی عنایت کرے گا۔ امام ادب سکھا رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں گویا ہو، اے وہ کہ جو بن مانگے دیتا ہے، مجھے عنایت کر، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت کر خیر دنیا اور خیر آخرت۔ وآتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا والآخرہ واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ۔ تو اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے تمام خیر دنیا اور خیر آخرت عنایت فرما، اور تمام شر دنیا اور شر آخرت سے میری حفاظت فرما اور مجھے امان دے۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَّا عَطَيْتَ، اے پروردگار تو وہ ہے کہ جس کی عطا میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی سے سوال کرے اور کسی چیز کو مانگے اور عنایت کرنے والا عنایت بھی کر دے، مگر شاید وہ عنایت جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا مطلوب ہے، اس کے لیے پوری نہ اترتی ہو۔ مگر جب پروردگار عالم کسی کو عطا کرتا ہے تو اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ غیر منقوص ما عطیت، اے خدا جو تو عطا کر دیتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ یعنی جب تو مجھے خیر دے دے گا تو پھر اس کے بعد میرے پاس امکان نہیں ہوگا کہ میں شر کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ عنایت کر کہ جس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ وزدنی من فضلک یا کریم، تو اے کرم کرنے والے۔ اتنی صفات کو بیان کرنے کے بعد خدا سے امام گویا ہونا سکھا رہے ہیں، اس سے دعا کرنا سکھا رہے ہیں، اے مالک بس مجھے عنایت کر، زیادہ عنایت کر اپنے فضل سے، اے کرم کرنے والے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی عجز، اپنی ناتوانی کا اظہار اس طریقے سے فرمائے کہ اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھے اور اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ اپنی انگشت سے اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمائے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل نعماء والجود، یا ذل من والطور، حرم شیبتی علی النار، اے کرم اور جلالت والے، اے بے انتہا عنایت کرنے والے، میری اس ریش کو کنایا۔ امام فرما رہے ہیں کہ خدا سے کہ اے خدایا، میں کچھ نہیں رکھتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیری عنایت کے، بس میں تجھ سے آخرتاً خیر کا جو سوال ہے اس کا نتیجہ امام اس دعا میں بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اے خدا، میری اس ریش کو آتش جہنم پہ حرام کر دے، یعنی مجھے اپنے تقرب کی وادی کے ذریعے سے جنت میں جگہ عنایت فرما، اور اپنے عذاب اور اپنے قہر سے بچاتے ہوئے جہنم کو مجھ پہ حرام کر دے۔